تو حضرت فخر جہاں دہلوی کا جب عروج ہونے لگا تو بادشاہ فکر مند ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر یہ پیر اسی طرح عروج پہ چلا گیا تو میرا تختہ الٹ دے گا, کیا کریں؟ ایک طوائف کو بلایا, ایک سازش رچی. اس طوائف کو کہا اس طرح کر کے اداکاری کرنی ہے, اسے پیسے دیے, وہ مان گئی. حضرت جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے, ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے مریدوں کا رش تھا. حضرت نیچے اتر رہے تھے تو وہ خاتون نہ بڑی بن سنور کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی, اور چونکہ اداکار بڑے تیز ہوتے ہیں, فنکار تو کوئی بھی ہو نا, کسی سٹیج پہ بھی ہو فنکار, تو فن کا مظاہرہ کرنے سے باز آتا. یہ میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے سٹیجوں پہ, اصل میں فنکار ہوتے. تو وہ فنکار عورت تھی, اس کو بڑا طریقہ آتا تھا. وہ آئی تو گفتگو یوں شروع کی کہ جیسے بڑی جاننے والی ہو پرانی. طبیعت کیسی ہے, وہ کمر میں درد تھی, اس کا کیا اب حال ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں کہ حضرت کو بڑا جانتی ہے طوائف. پھر اس نے بڑی عجیب بات کی, کہنے لگی ناراض نہ ہوئیے گا, بازار گئی تھی تو آپ رات کو آئے تھے نا جب میرے گھر, معاذ اللہ, تو یہ کھوٹے سکے دے گئے آپ غلطی سے, تو وہ دکاندار نے لیے نہیں, تو مہربانی کریں یہ سکے رکھ لیں. سارے مرید پکے نہیں ہوتے, کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. وہ جو کچے پکے تھے نا, کچے پکے, وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے ویسے کبھی پوچھا نہیں کہ بابا رات کو کہاں ہوتا ہے, ہم تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں, تو یہ کبھی پتہ نہیں کیا یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں. کچے پکے پلپلے جو تھے وہ کبھی دائیں نکل جائیں کبھی بائیں نکل جائیں, سوچیں ان کی بکھرنے لگی. لیکن رب کا بندہ تو پکا ہوتا ہے, وہ تو کچا نہیں نہ ہوتا. اسے پتا ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, عزتیں اللہ کے پاس, رسول اللہ کے پاس, اور رب رسول کو ماننے والوں کے پاس. فرمانے لگے حضرت فخر جہاں دہلوی, جب بی بی نے بات پوری کر لی تو آپ نے نا جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے, اور 3 دفعہ فرمایا, بیٹی, او میری بیٹی, او پیاری بیٹی, تو دے جا نقلی سکے, اصلی لے جا. اور پتر ڈرامہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں, جب بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا, اصلی سکے مل جائیں گے, اور فخر جہاں کا دروازہ بھی تجھے کھلا ہوا ہی ملے گا. کوئی وضاحت نہیں, زیادہ وضاحتیں نہ دیا کرو. زیادہ وضاحتیں دینے والے کو لوگ جھوٹا سمجھ لیتے ہیں. زیادہ وضاحتیں نہیں دینی چاہیے. حضرت نے کوئی لمبی وضاحت نہیں. اترے اسٹیج سے, وہ سیڑھیوں سے, جب نیچے گئے تو بی بی کو کہہ گئے بیٹی بیٹی بیٹی. اس پہ سخت طاری ہو گئی, بولنے کے قابل نہ رہی. جب حضرت سیڑھیاں اتر گئے تو دوڑ کے آئی, قدموں میں گری, اور اس طرح چیخے مار کے روئی کہ لوگ پریشان ہو گئے. کہنے لگی, او بابا, کس مٹی اور کس سندل اور کس کستوری کا تو بنا ہوا ہے. میں تو وہ بی بی ہوں کہ کبھی دلی میں کسی نے نہ بہن سمجھا نہ بیٹی سمجھا, نہ کسی نے مجھے احترام دیا. میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی, اور مجھے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی کوئی تو نے بیٹی بنا لیا ہے. یہ لفظ کہہ کے اس نے نقاب چہرے پہ ڈالا, اور کہنے لگی, اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. آج کے بعد میرا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا, میں اسے مسجد بناؤں گی, قیامت تک محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی صلی اللہ علیہ وسلم. او بھائی, اللہ کے بندے بحث نہیں کرتے, الجھاؤ پیدا نہیں کرتے, آپ یقین کریں. اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, رب کے بندوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا عقیدہ کس طرح کا ہے. کچھ چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ عقیدہ کچا ہے کہ پکا ہے, کچھ چہرے ہی بتاتے ہیں. مہربانی فرمائیں, یہ الجھاؤ سے نکلیں, اپنی زندگی عاجزی والی, اپنے کام سے کام رکھنے والی, اور اپنی مصروفیات میں ڈھیر سارا درود پاک شامل کریں, تلاوت شامل کریں. تھوڑا کم کریں بحثوں میں, میڈیا میں, ان چیزوں میں الجھنا. اپنا مسلح بات کریں, اپنی روحانی ضروریات کو پورا کریں, اپنے وظائف پر توجہ کریں. میرے پاس کوئی سنگی آتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں مرید فلانی جگہ پہ ہیں, طالب کر لیں. تو میں کہتا ہوں پیر صاحب نے شجرہ دیا, پڑھتے ہو؟ ان کے دیے وظیفے پڑھتے ہو؟ کہتا جی بس دعا کریں. تو میں کہتا ہوں جب ایک کی دی ہوئی تعلیمات نہیں پڑھی جا رہی تو 3 کی کیسے پڑھو گے؟ تو آپ ایک کی تو پڑھو, کچھ کرو تو صحیح. کرتے ہی نہیں. بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے کہ مجھے جی فلانی جگہ سے ملا کچھ نہیں. اور میں نے کہا لینے کے لیے بھی تو برتن سیدھا ہونا چاہیے. اگر تیرا برتن ہی الٹا ہے تو اس میں خاک گرے گی کوئی چیز. برتن تو سیدھا کر. رب کریم کے بندوں نے زندگی میں کوئی الجھاؤ نہیں بناتے, مزاج نہیں. حضرت
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بھی تھے، درویش بھی تھے، اور 38 سال کل اس بندے نے عمر پائی ہے، لیکن دنیا کو حضرت فاروق اعظم کی یاد تازہ کرا کے گئے دنیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے، 2-3 سپاہی بھی ساتھ ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بابا سویا ہوا، موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہو؟ انا ہوئے ہیں بولے میرے نا، میں ایک دفعہ روڈ پہ کھڑا تھا اپنے شہر میں، تو میرے جاننے